السلام علیکم. آج ہم کلاس 10 انگلش چیپٹر 1 فرام نیو بک کی کمپلیٹ ایکسرسائز کریں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے گلوسری. اس میں آپ کو کچھ ورڈز دیے گئے ہیں اور آپ کو ان کا کچھ انگلش میں میننگز بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے ہے اکاؤنٹیبل. اکاؤنٹیبل کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار یا جواب دہ. رسپانسبل فار یور ایکشنز، اپنے کاموں کے لیے رسپانسبل ہونا یعنی ذمہ دار ہونا. اینڈ ایکسپیکٹڈ، اور ایکسپیکٹ کرنا. ٹو ایکسپلین دیم وین یو آر آسڈ، آپ انہیں وضاحت دو گے جب آپ سے پوچھا جائے. سیکنڈ ہے امنگ، مطلب کے درمیان. انکلوڈیڈ ان اے گروپ، اس میں گروپ آف پیپل بھی شامل ہو سکتے ہیں. انکلوڈیڈ ان اے گروپ آف پیپل اور تھنگس. تھرڈ ہے ایلیویٹڈ. ایلیویٹڈ مطلب بلند کرنا یا بڑھانا. ریز ٹو اے ہائر لیول اور پوزیشن، ہائر جگہ، اونچی جگہ پر بلند ہونا، ریز کرنا وہاں پہ. امپورٹنٹ اور نوبل ان اے اسٹیٹس، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اہم. نوبل مطلب نیکی بھی ہوتا ہے یا عظیم ہوتا ہے، اہم یا عظیم اسٹیٹس میں. نیکسٹ ہے ایمینسیپیشن، یعنی آزادی یا نجات. دا ایکٹ آف بینگ فریڈ فرام ریسٹرکشنز، وہ کام جس میں ہم کسی کو آزادی دیں. ریسٹرکشن مطلب روک ٹوک سے یا رکاوٹوں سے. اسپیشلی فرام سلیوری، خاص طور پر غلامی سے. نیکسٹ ہے ایمفیسائزڈ، یعنی زور دینا یا اجاگر کرنا. گیون اسپیشل امپورٹنس اور اٹینشن، ایک خاص قسم کی اہمیت یا توجہ دینا. ہائی لائٹڈ، یعنی ہر کسی میں پرومیننٹ ہونا، ہائی لائٹ ہونا. نیکسٹ ہے فائنینشیل، یعنی مالی طور پہ یا پیسے سے متعلق. ریلیٹڈ ٹو منی، یعنی مالی لحاظ سے، انکم، آمدنی کے لحاظ سے. اور دا مینجمنٹ آف فنڈز، یا پیسے سے، پیسوں کی مینجمنٹ سے متعلق. نیکسٹ ہے انہیرٹ، یعنی وراثت میں پانا. ٹو ریسیو سم تھنگ لائک پراپرٹی، کسی چیز کو ریسیو کرنا، کسی چیز کو لینا، جیسا کہ جائیداد. منی یعنی پیسہ، ایکسیکٹرا وغیرہ وغیرہ. فرام سم ون، کسی سے لینا. آفٹر ہز ہر ڈیتھ، مطلب اس کی، چاہے اب وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کی موت کے بعد کسی سے یہ چیزیں لینا. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ جائیداد یا پیسہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسے انہیرٹ یعنی وراثت کہتے ہیں. نیکسٹ ہے انسیپریبل، یعنی جدا نہ ہونے والا. انیبل ٹو بی سیپریٹڈ، جدا نہ ہونے کے قابل. آلویز ٹوگیدر اور کلوزلی کنیکٹڈ، ہمیشہ ساتھ رہنے والا یا ہمیشہ کنیکٹ رہنے والا. نیکسٹ ہے میوچول، یعنی باہمی یا مشترکہ. فیلٹ اور ایکسپیرینسڈ بائی بوتھ سائڈس، دونوں طرف سے ایک ہی چیز کو محسوس کرنا یا اس چیز کا ایکسپیرینس کرنا میوچول کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے اوپریسڈ. اوپریسڈ کا مطلب ہے مظلوم یا ظلم سہنے والا. ٹریٹڈ کرولی اور انفیئرلی. انفیئرلی غیر منصفانہ، کرولی ظلم یا غیر منصفانہ طریقے سے کسی کو ٹریٹ کرنا. اسپیشلی بائی دوز ان پاور، اسپیشلی یہ ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ مظلوموں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اسے اوپریسڈ کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے پیٹریکل، یعنی مردانہ تسلط والا. A social system، ایک ایسا معاشرے کا نظام. where men hold primary power، ایک ایسا معاشی نظام جس میں صرف آدمیوں کو ہی، ٹھیک ہے، مردوں کو ہی پاور دی جاتی ہے اینڈ ڈومینیٹ، اور حکومت انہی کی کروائی جاتی ہے. انہیں عورتوں سے زیادہ برتر سمجھا جاتا ہے، برابری نہیں کی جاتی. نیکسٹ ہے پرومیننٹ. پرومیننٹ کا مطلب ہے نمایاں یا مشہور. امپورٹنٹ یعنی اہمیت. ویل نون، بہت زیادہ جانا جانے والا. ایزیلی نوٹیسیبل، آسانی سے دیکھا جانے والا. نیکسٹ ہے ریفارمز، اصلاحات. چینجز میڈ ٹو امپروو اے سسٹم، ایسی تبدیلیاں جس کی وجہ سے کوئی نظام امپروو ہو جائے، بہتر ہو جائے. اب اس میں ہمارے پاس کوئی نظام بھی آ سکتا ہے، لا یعنی قانون، اور آرگنائزیشن
یعنی کوئی ادارہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. ان میں ہم اگر کوئی ایسی تبدیلیاں کریں جس کے ذریعے سے یہ سسٹمز، لاز، قانون وغیرہ یا ادارے جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں، اسے ریفارمز کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ریلیونٹ، متعلقہ یا موضوع، کلوزلی کنیکٹڈ اور اپروپریٹ ٹو وٹ از بینگ ڈسکسڈ، مطلب جس چیز پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس چیز پہ بحث چل رہی ہے، بالکل اس کے متعلق کوئی بات کہنا، یعنی کلوزلی کنیکٹڈ وہ بات ہو، ٹھیک ہے. آگے ہے وائڈ اسپریڈ، وسیع پیمانے پر یا عام. فاؤنڈ اور اکرنگ، پائے جانا اور اکر کرنا، اوور اے لارج ایریا، کافی زیادہ بڑے پیمانے پر، علاقے پر، اور امنگ مینی پیپل، اور بہت سے لوگوں کے درمیان. نیکسٹ پارٹ اے ہے ایکسرسائز کا، آنسر دی فالوئنگ کویسچنس. اب اس میں کویسچن نمبر 1 ہے وٹ واز دی سوشل کنڈیشن آف وومن، orphans اینڈ slaves ان پری اسلامک عربیہ. قبل ازیں عرب میں عورتوں، یتیموں اور غلاموں کی سماجی حالت کیا تھی؟ اس کا آنسر ہے بیفور اسلام، اسلام سے پہلے عربین سوسائٹی واز ٹرائبل. عرب معاشرہ قبائلی تھا، ٹھیک ہے، مطلب وہ قبیلوں میں بٹا ہوا تھا. پیٹریکل اینڈ انجسٹ، مردانہ غلبے پر مبنی اور نا انصافی سے بھرا ہوا تھا، یعنی مردوں کو زیادہ حقوق دیے جاتے تھے اور عورتوں کے حقوق کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا تھا. Women were denied inheritance and basic rights, and in some cases newborn girls were buried alive. عورتوں کو وراثت اور بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا اور بعض اوقات نو مولود بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. Orphans were exploited and left without protection. یتیموں کا استحصال کیا جاتا تھا اور انہیں بغیر تحفظ کے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ان کی کوئی بھی حفاظت نہیں کرتا تھا، ان کی کوئی بھی کفالت نہیں کرتا تھا. Slavery was widespread. غلامی عام ہو چکی تھی. And slaves were treated as inferior beings with no legal rights or dignity. اور غلاموں کو کمتر مخلوق سمجھا جاتا تھا جن کے پاس نہ قانونی حقوق تھے اور نہ ہی عزت و وقار تھا. کویسچن نمبر 2 ہے what are the 3 specific rights that حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم introduced for women. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے کون سے 3 مخصوص حقوق متعارف کروائے؟ اس کا آنسر ہے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم granted women the following rights. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو درج ذیل حقوق عطا فرمائے، اور وہ 3 یہاں پہ دے دیے گئے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی میں نے 4 لکھے ہیں، آپ کو ان میں سے جو بھی صحیح لگتا ہے، جو بھی ایزی لگتا ہے، وہ 3 آپ پیپر میں لکھ سکتے ہو. فرسٹ ہے دا رائٹ ٹو انہیریٹ پراپرٹی، یعنی جائیداد میں وراثت کا حق. سیکنڈ ہے دا رائٹ ٹو ہیو کنسنٹ فار میرج، نکاح کے لیے رضامندی کا حق. تھرڈ ہے فیئر ٹریٹمنٹ اینڈ فائنینشیل سپورٹ ان کیس آف ڈائیورس، طلاق کی صورت میں منصفانہ سلوک اور مالی کفالت کا حق. فورتھ ہے دا رائٹ ٹو سیک ایجوکیشن اینڈ نالج، تعلیم اور علم حاصل کرنے کا حق. تھرڈ ہے وٹ رول ڈڈ دا قرآن پلے ان گائیڈنگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوشل ریفارمز. گیو 2 ایگزامپلس. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی اصلاحات کی رہنمائی میں قرآن کا کیا کردار تھا؟ 2 مثالیں دیں. اس کا آنسر ہے دا قرآن گائیڈڈ دا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہز سوشل ریفارمز. قرآن نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماجی اصلاحات کی رہنمائی کی. اٹ گرانٹڈ وومن انہیریٹنس رائٹس ان سورہ النساء and ordered fair treatment and protection of orphans in سورہ النساء. اس نے عورتوں کو وراثت کا حق دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی سورۃ النساء میں اس کے بارے میں آیت موجود ہے. اور یتیموں کی مال کی حفاظت کا حکم دیا، اس کے متعلق بھی سورۃ النساء میں آیت موجود ہے. کویسچن نمبر 4 ہے ہاؤ ڈڈ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروموٹ دا ایمانسیپیشن آف سلیوز. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کی آزادی کو کیسے فروغ دیا؟ اس کا آنسر ہے
Hazrat Muhammad Khatim al-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam encouraged freeing slaves by declaring that it was a virtuous act and a means of forgiveness. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کو نیکی اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ قرار دیا. He freed many of his own slaves and urged Muslims to do the same through Islamic teachings. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کئی غلام آزاد کیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی. Question number 5 ہے what steps did رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم take to ensure the human treatment of slaves. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ انسانی سلوک کو یقینی بنانے کے لیے کون سے اقدامات کیے؟ اس کا آنسر ہے that رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم instructed Muslims to treat slaves like brothers. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی. He advised them to protect them with proper food and clothing. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مناسب خوراک اور مناسب لباس دینے کا حکم دیا. He strictly prohibited their mistreatment. آپ نے ان کے ساتھ ظلم کو سختی سے منع کیا. He also allowed slaves to earn freedom through legal contracts. آپ نے غلاموں کو معاہدے کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کا حق بھی دیا. Question number 6 جو کہ لاسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے what values in the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reforms are still relevant today. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات میں کون سے اقدار آج کے جدید معاشروں میں سماجی انصاف کے مسائل کے حل کے لیے اب بھی اہم ہیں؟ اس کا آنسر ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reforms promoted justice, equality, human dignity and compassion. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحات نے انصاف، مساوات، انسانی وقار اور ہمدردی کو پروان چڑھایا. These values remain relevant today in addressing issues of social injustice, human rights and peaceful coexistence. یہ اقدار آج بھی سماجی ناانصافی اور انسانی حقوق اور مل جل کر رہنے سے متعلق مسائل کے حل میں اہم ہے. تو یہاں پر ہمارا پارٹ اے جو کہ کویشچن آنسر کا تھا وہ اینڈ ہو گیا ہے. اگر آپ ان آنسرز کو ایز اٹ از ایگزام میں لکھ کے آئیں گے تو آپ لوگوں کے ایگزام میں مارکس نہیں کٹیں گے. 2 نمبر کا آنسر ہوتا ہے تو 2 نمبر کے حساب سے اتنا آنسر ہی صحیح ہے. اگر آپ یہی یاد کر لیں تو آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے. نیکسٹ ہے پروناؤنسیشن، پچ اینڈ وائس ویریشن. اب یہ بورڈ کے حساب سے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن میں یہ بھی کروا دیتی ہوں. پروناؤنسیشن کیا ہوتا ہے؟ پروناؤنسیشن از دا وے ان وچ اے ورڈ اور ساؤنڈ از اسپوکن. پروناؤنسیشن کو نا تلفظ اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تلفظ سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ یا آواز کو کسی طرح ادا کیا جاتا ہے. تلفظ سے مراد یہ ہے کہ کسی لفظ یا آواز کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے. It involves the correct articulation of sounds, including vowels and consonants, and the stress placed on syllables within a word. اس میں حروف علت اور حروف صحیح کی درست ادائیگی اور لفظ کے اندر ہجوں پر دیا جانے والا زور شامل ہوتا ہے. اب پچ کیا ہوتا ہے؟ پچ refers to the highness or lowness of a sound determined by the frequency of sound waves. پچ آواز کی بلائی یا پستی کو کہتے ہیں جو آواز کی لہروں کی فریکوینسی سے طے ہوتی ہے. In speech, pitch is the rise and fall of the voice. گفتگو میں پچ آواز کے اتار چڑھاؤ کو ظاہر کرتا ہے. which can convey different emotions and meanings. جس سے مختلف جذبات اور معانی واضح ہوتے ہیں. آگے ہے وائس ویریشن، یعنی آواز میں اتار چڑھاؤ یا آواز میں تبدیلی. کبھی آواز بلند ہوتی ہے اور کبھی آواز جو ہے آہستہ کرنا پڑتا ہے، تو اس سے وائس ویریشن کہتے ہیں. وائس از ویریشن encompasses changes in pitch, volume
and rate of speech to express different emotions, meanings and emphasizes. آواز میں اتار چڑھاؤ سے مراد پچ آواز کی بلندی اور بولنے کی رفتار میں تبدیلی ہے جو مختلف جذبات، معنی اور زور دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. Now briefly introduce the texts of your own choice, one fictional and one non-fictional, to the students. اب طلباء کو اپنی پسندیدہ کے 2 مختصر تحریریں متعارف کروائیں. Explain to them the difference between the 2 genres and highlight how the tone, pitch and pronunciation. اچھا یہ جو چیزیں ہیں یہ مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، بس آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہے کہ پچ کیا ہوتا ہے، والیوم ویریشن کیا ہوتا ہے اور پروناؤنسیشن کیا ہوتا ہے. باقی یہاں پہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں لکھی ہوئی. اچھا فکشنل ٹیکسٹ کا بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ a narrative or a scene from a story، مطلب کہانی سے کوئی بھی منظر یا کوئی بھی بیان کردہ جو کہانی ہوتی ہے نا اسے فکشنل ٹیکسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کریکٹرز کی وائسز ہوتی ہیں، کردار کی جو آوازیں ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں اور ڈرامیٹیکل پوزز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اگر ہم نان فکشنل ٹیکسٹ کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس انفارمیشنل آرٹیکلس آ جاتے ہیں، ایسے آرٹیکلس جو ہمیں معلوماتی خبریں وغیرہ دے، اور نیوز رپورٹ، اور اس میں خبری رپورٹس وغیرہ آ جاتی ہیں. اس میں ہمیں اپنی ٹون کو نیوٹرل رکھنا پڑتا ہے، انفارمیشن دینے کے لیے انفارمیٹیو ٹون کا استعمال کرنا پڑتا ہے. آواز بالکل اس میں کلیئر ہونی چاہیے ہے، بٹ اسٹل انگیج دا لسنر ود اپروپریٹ پچ ویریشن فار ایمفیسائز، تاکہ اہم نکات کے لیے مناسب پچ کے ذریعے سے سامعین کی توجہ برقرار کی جا سکے. آگے ریڈنگ پریکٹسز ہے 10 to 15 منٹس. یہاں پہ کیا ہے کہ اسٹیپ 1 اسائن اسٹوڈنٹ. اچھا یہ بھی آپ لوگوں کے لیے اتنی اہم کی حامل نہیں ہے. یہاں پہ پارٹ اے ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو کہا ہوا ہے رائٹ اے شارٹ اسٹوری آن کائنڈنس، اپلائی دا ٹیکنیکس یو ہیو لرنڈ فرام دا ابو گیون انفارمیشن. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ رحم دلی پر ایک مختصر سی کہانی لکھنی ہے اور اوپر دی گئی معلومات سے جو مہارتیں آپ نے سیکھی ہیں ان کو بھی لاگو کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ کو وہ کہانی دے دی گئی ہے، آپ یہاں سے اگر اسے دیکھنا چاہتے ہیں، یاد کرنا چاہتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے فیگوریٹو لینگویج. اب یہاں پہ آپ کو جتنے بھی سملی اور میٹافور وغیرہ دیے ہوئے ہیں نا، یہ پیپر کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فرسٹ ہے سملی. سملی کیا ہوتا ہے؟ A comparison between two unlike things using like or as. 2 مختلف چیزوں کا تقابل like یا as کے ذریعے کیا جاتا ہے، جیسا کہ he is as brave as a lion. وہ اتنا بہادر ہے جتنا شیر. اب یہاں پہ ہم نے as لگایا ہے 2 مرتبہ. اب ہم کسی بچے کو یا کسی آدمی کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہی لگا ہے تو یہ کوئی میل ہے، ہم اس کو بریو دکھا رہے ہیں، اور بریو بھی کتنا، لائن جتنا. تو یہ چیز سملی میں آ جاتا ہے. اب سملی میں ہمارے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، لائک یا ایز. سیکنڈ ہے میٹافور. آ ڈائریکٹ کمپیریزن بٹوین 2 unlike things. 2 مختلف چیزوں کے درمیان براہ راست تقابل وداؤٹ یوزنگ لائک اور ایز، جس میں ہم لائک یا ایز کا استعمال نہ کریں. اب اس میں ہمارے پاس ایگزامپل ہے ٹائم از اے تھیف دیٹ اسٹیلز اوور مومنٹس. وقت ایک چور ہے جو ہمارے لمحے چرا لیتا ہے. اب یہاں پہ جو ٹائم ہے، وقت ہے، وہ واقع میں ہی، اصلی میں ہی تو چور نہیں بن جائے گا نا، لیکن ہم نے اس کو کمپیئر کیا ہے کس سے؟ تھیف سے. ہم نے ٹائم کو کمپیئر کیا ہے تھیف سے. اب اس میں جب ہم نے ٹائم کو تھیف سے کمپیئر کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں نہ ہی ہم نے ایز کا استعمال کیا ہے، نہ ہی لائک کا استعمال کیا ہے، ہم نے اس کو ویسے ہی کمپیئر کر دیا، تو ہم اسے میٹافور کی کیٹیگری میں رکھیں گے. تھرڈ ہے پرسونیفیکیشن. پرسونیفیکیشن میں کیا آتا ہے؟ گیونگ ہیومن کریکٹرسٹک ٹو نان ہیومن تھنگس. ہم انسانوں کو وہ خصوصیات دیتے ہیں جو نان لیونگ تھنگس میں ہوں. اب اس میں ہمارے پاس ایگزامپل ہے دا ونڈ وائڈ اسپریڈ تھرو دا ٹریز. ہوا درختوں میں سرگوشی کر رہی تھی. نیکسٹ ہے ہائپر بول. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ این ایگزیگریشن یوز فار ایمفیسائز اور افیکٹ.
زور دینے یا اثر پیدا کرنے کے لیے حد سے زیادہ مبالغ آرائی کرنا. فار ایگزامپل آئی ہیو ٹولڈ یو اے ملین ٹائمس. میں تمہیں یہ بات لاکھوں بار کہہ چکی ہوں. اب اس میں کوئی بھی بات ہم لاکھوں بار نہیں کہتے، لیکن ہم کسی کو اثر دینے کے لیے، اپنی بات کی قیمت پہنچانے کے لیے اس چیز کا یوز کرتے ہیں، تو یہ ہائپربولی میں آ جاتا ہے. نیکسٹ ہے اونومیٹوپیا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اے ورڈ دیٹ امیٹیٹس اے ساؤنڈ. ایسا لفظ جو کسی آواز کی نقل کرے. فار ایگزامپل دا پیس آف میٹ سیزلڈ آن دا پین. گوشت پین میں سوں سوں کر رہا ہے. اب سوں سوں یہ ہم نے آواز سنائی ہے کہ اس طرح کی آواز میں جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ سوں سوں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک آواز ہے، تو یہ کس میں آ جائے گا؟ اونومیٹوپیا میں. نیکسٹ ہے ایلیٹریشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ دا ریپیٹیشن آف دا سیم کانسوننٹ بگننگ ساؤنڈ ان اے سیریز آف ورڈ. مختلف الفاظ میں ایک ہی حرف صحیح کی ابتدائی آواز کی تکرار. پیٹر پیپر پکڈ اپ پیک آف پکلڈ پیپرز. اس میں کیا ہے کہ ایک ہی طرح کی جو آوازیں ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں، تو یہ ایلیٹریشن میں آتا ہے. نیکسٹ ہے ایڈیمس. ایڈیمس بورڈ کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اے فریز ود اے میننگ ڈفرینٹ فرام اٹس لٹرل ورڈس. ایسا فقرہ جس کا مطلب ظاہری الفاظ سے مختلف ہو. فار ایگزامپل اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس. اب یہاں پہ کیٹس اینڈ ڈاگس ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کیٹس اور ڈاگس کا جو مطلب ہے نا وہ بلی اور کتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کا یہی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اس سینٹینس کو دیکھیں اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، تو اس کا مطلب ہے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. اس کا جو مطلب ہے وہ چینج ہو گیا کیٹس اینڈ ڈاگس کا، تو یہ ایڈیمس میں آتا ہے. نیکسٹ ہے آکسیمورن. آکسیمورن میں کیا ہے؟ ٹو کنٹراڈکٹری ٹرمز یوز ٹوگیدر. دو متضاد الفاظ کو ایک ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ ڈیفینڈنگ سائلنس فلڈ دی روم. کمرے میں کان پھاڑ دینے والی خاموشی چھا گئی تھی. اب کان پھاڑ دینے والی بھی تھی، ٹھیک ہے، خاموشی بھی تھی، تو یہ ایک طرح سے متضاد ہی ہو گئے. کان پھاڑنے والی تو اب اونچی آواز ہی ہوتی ہے نا، اور خاموشی بالکل خاموشی. لیکن یہاں پہ اس سینٹینس میں ہم نے ایک سینٹینس کو سمجھانے کے لیے دو اپوزٹ ورڈز کا یوز کیا ہے، تو یہ آکسیمورن میں آتا ہے. پارٹ بی ہے فل ان دا بلینکس ود دا اپروپریٹ فگرز آف اسپیچ. جتنے فگریٹو لینگویجز ہم نے پہلے پڑھی ہیں، کتنی پڑھی تھی؟ 8 پڑھی تھی. ٹھیک ہے، سملی، میٹافور، پرسونیفیکیشن، ہائپربولی، اونومیٹوپیا، ایلیٹریشن، ایڈیمز، آکسیمورن. ٹھیک ہے، ان 8 فگریٹو لینگویجز کا یوز کر کے ہم نے ان فل ان دا بلینکس فل کرنا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو پہلی لائن دی ہوئی ہے اور اس کا بتا بھی دیا ہے کیا کہ دا اولڈ ہاؤس گرونڈ ان پروٹیسٹ ایز دا اسٹارم رولڈ ان. ٹھیک ہے، اب اس میں گرونڈ ان پروٹیسٹ کیا ہے؟ پرسونیفیکیشن ہے. نیکسٹ ہے ایچ گسٹ آف ونڈ ہاؤلنگ لائک اے ہنگری ولف. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ سملی ہوگا. تو یہاں پہ جو ہمارا آنسر ہے وہ سملی آ جائے گا. نیکسٹ ہے انسائڈ اسلم سیٹ فروزن کنونسڈ دیٹ ہز کریج ہیڈ ٹرن ٹو اسٹون. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں نا ہز کریج ہیڈ ٹرن ٹو اسٹون. کریج کو اسٹون سے کمپیئر کیا گیا ہے. دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کریج بھی مختلف چیز ہے، اسٹون بھی مختلف چیز ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ میٹافر کہلاتا ہے. تو یہاں پہ بلینک میں آ جائے گا میٹافر. نیکسٹ ہے کریش. وینٹ دا ونڈو ایز دا شٹر سلیمڈ اوپن. تو یہاں پہ جو کریش ہے ہمیں اس کریش سے ہی پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ کس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. یہ اونومیٹوپیا کی کیٹیگری میں آتا ہے. میکنگ ہز ہرٹ لیک. نیکسٹ ہے دس اسٹارم از گوئنگ ٹو بری اس الائیو ہی کرائڈ. جو سینٹینس ہے یہ ہائپربولی کی کیٹیگری میں آ جائے گا. نیکسٹ ہے دا بٹر سویٹنیس آف نوسٹالجیا کریپٹ اوور ہم ایز ہی ریممبرڈ سمرز ہیئر. دونوں اپوزٹ ورڈس ہیں. بٹر
کڑوا, سویٹنس میٹھا. ٹھیک ہے, اب یہ دونوں کیا ہیں؟ اپوزٹ ورڈز ہیں. ایسے الفاظ جو کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں, جب ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لکھا جائے, ٹھیک ہے, تو یہ آکسی مورون میں آ جاتا ہے. نیکسٹ ہے وائی ڈڈ آئی کم بیک, ہی آسکڈ الاؤڈ, آئی ایم ریئلی ان اوور مائی ہیڈ ناؤ. اس میں اگر ہائی لائٹڈ پارٹ دیکھا جائے تو وہ ہے ان اوور مائی ہیڈ. یہ جو پارٹ ہے سینٹینس کا, یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ ایڈیمز کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا ایڈیمز. نیکسٹ ہے اسٹل ہی ٹرائی ٹو اسٹڈی ہمسیلف, سائلنٹلی سلپنگ سائڈ ویز ٹو دا ڈور. اب دیکھا جائے تو یہ تین ورڈز ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں, لیکن ان کی اگر ساؤنڈ دیکھی جائے, ان کی وائس دیکھی جائے تو یہ ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں. سائلنٹلی سلپنگ سائڈ ویز, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کا آنسر ایلیٹریشن آ جائے گا. اسی سینٹینس کے آگے ہے ہوپنگ ٹو اسکیپ بیفور دا اسٹارم میڈ دا ہاؤس اٹس نیکسٹ وکٹم. تو چیپٹر نمبر 1 کی ایکسرسائز یہیں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.